بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں، بھائی اور دوستوں، یہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس کے اندر اللہ رب العزت حضرت یوسف علیہ السلام کا جو خواب ہے اسے ذکر کر رہے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا جان سے کہا کہ ابا جان، میں نے خواب کے اندر 11 ستاروں کو دیکھا ہے، ایک سورج کو دیکھا ہے اور ایک چاند کو دیکھا ہے. ان سبوں کو دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، میرے سامنے جھک رہے ہیں. مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے مرد کو جو ہے وہ سورج کے ساتھ تشبیہ دی، عورت کو اللہ نے چاند کے ساتھ تشبیہ دی، اور بھائی اور بہن جو ہوتے ہیں یا بھائی جو ہوتے ہیں ان کو اللہ نے ستاروں کے ساتھ تشبیہ دی. باپ جو ہوتا ہے وہ سورج کی طرح ہوتا ہے، گرم ہوتا ہے. سورج کی خاصیت ہے کہ سورج کیسا ہوتا ہے؟ گرم ہوتا ہے. تو باپ کی جو تربیت اور باپ کی جو سختی ہوتی ہے وہ ماں کی بنسبت زیادہ ہوتی ہے. تو وہ یہ کام کرتا ہے کہ اس پھل کو پکانے کا کام کرتا ہے. سورج کا کام ہے کہ وہ پھلوں کو پکاتا ہے، طباخ جس کو کہتے ہیں. اور چاند کا ایک کام ہوتا ہے، چاند کا کام پکانا نہیں ہوتا، اس کے اندر ذائقہ ڈالنا ہوتا ہے، مزہ ڈالنا ہوتا ہے. تو ماں کا کام ہوتا ہے اس کے اندر اپنی ممتا کو داخل کرے تو پھر وہ بچہ بڑا ذائقے دار بنتا ہے. یہ ماں کا کام ہے. والد کا کام الگ ہے، والدہ کا کام الگ ہے، باپ کا کام الگ ہے اور ماں کا کام الگ ہے. باپ کی طبیعت کے اندر سختی ہوتی ہے اولاد کے لیے، اسے تربیت اور مار کا جو ذمہ ہے وہ اللہ نے عورت کے لیے یعنی امی کے لیے نہیں رکھا ہے کہ وہ بچے پر ہاتھ اٹھائے. یہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ باپ کی مار کو اولاد کے لیے ایسے بنایا ہے جیسے درخت کے لیے پانی. لیکن وہ مار کب تک کی ہے؟ وہ مار بالغ ہونے سے پہلے تک کی. پرانے لوگ کہا کرتے ہیں کہ بیٹا جب تیری چپل تیرے بیٹے کے پیر میں آ جائے تو اب وہ تیرا بیٹا نہیں، تیرا دوست ہے. اب اس کو بیٹا بن کے ٹریٹ نہیں کر سکتے آپ، اب اس کو دوست بن کے ٹریٹ کرنا پڑے گا کہ تیری چپل اس کے پیروں کے اندر آ گئی. ہمارا ایک المیہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ڈانٹتے ہیں تو اس بات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ سبوں کے بیچ میں نہیں ڈانٹنا چاہیے. اس کی بھی ایک عزت نفس ہوتی ہے، اس کو ٹھیس رکھتی ہے، تو پھر وہ باپ کو اپنا دشمن سمجھتا ہے. عمومی اعتبار سے آپ دیکھیے کہ اگر کسی کو کوئی بات سمجھانا ہے، چاہے بچہ غلط کر رہا ہو یا کوئی اور ہو، تو سب کے سامنے نہیں بولنا چاہیے، سب کے سامنے نہیں ڈانٹنا چاہیے. اگر واقعی ہم اس کے خیر خواہ ہیں تو اس کو ہم تنہائی میں لیں گے، تنہائی میں وہ بات اس کو سمجھائی جائے گی، نہ کہ مسجد میں سب کے سامنے اس کو ڈانٹا جائے گا. یہ تو نے بال کیسے کاٹا یا اور بھی کوئی چیز. تو سمجھانے کا جو مقام ہوتا ہے یا محل ہوتا ہے وہ تنہائی ہوتی ہے، نہ کہ سب کے سامنے. تو دیکھیے اللہ کی کائنات کے اندر بہت سارے ستارے ہیں، بہت سارے سیارے ہیں. یہ بات بہت اہم ہے. اللہ کی کائنات میں جس زمین پر ہم رہتے ہیں، اس زمین کے اوپر اللہ رب العزت نے 71% پانی کو بنایا ہے.
اور 29% زمین کا حصہ ہے، خشکی۔ یہ جو ہماری زمین ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ زمین سے سورج، تو ہماری جو زمین ہے یہ ایسی 1,00,000 زمینیں ایک سورج میں بیٹھ سکتی ہیں۔ اور یہ جو سورج ہے یہ ستارہ ہے، یہ سیارہ نہیں ہے، چاند سیارہ ہے۔ ستارے میں اور سیارے میں یہ فرق ہوتا ہے کہ ستارہ خود روشن ہوتا ہے، اسے روشنی لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور سیارہ جو ہوتا ہے یہ خود روشن نہیں ہوتا، وہ جتنا چاند کے مقابل کے اندر آتا ہے اتنا روشن ہوتا ہے، وہ اتنا وہ چارج ہوتے رہتا ہے۔ تو زمین کے نظام کے اندر چاند سے بڑا کردار سورج کا ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہماری زمین ہے وہ 1,00,000 زمین ایک سورج کے اندر بیٹھی ہے، اور ایسے 12,000 سورج آسمان کے ایک ستارے میں بیٹھے ہیں۔ کتنے؟ 12,000 سورج آسمان کے ایک ستارے کے اندر، جو ہم کو دکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے۔ آج تک یونیورسل کے اندر اتنی گیلیکسیز ہیں، اتنے ستارے ہیں، سیارے ہیں، آسمانی دنیا کو یا کائنات کا آج تک ریسرچ یہ ہے کہ جو دیکھا گیا ہے وہ بس 3% دیکھا گیا ہے، اور باقی جو ہے وہ بس اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اس کو بلیک ہول کہتے ہیں۔ اس 3% کے اندر اللہ رب العزت نے اتنے ستارے بنائے ہیں، اتنے ستارے بنائے ہیں کہ اگر ان کا فرضی نام رکھو، زید، عمر، بکر، طہ، یہ وہ، بس فرضی نام، تو اس کو فقط گننے کے لیے، کاؤنٹ کرنے کے لیے 1,000,000,000 سال درکار ہے۔ آسماں کیا کہتے ہیں، اور بھی ہے، تیری محفل میں یا کچھ کسی نے کچھ کہا تھا۔ تو اتنے سارے ستارے ہیں، اتنے سارے سیارے ہیں، لیکن ہمیں، ہماری جو زمین، ہمارا جو کرہ ہے جس پر ہم رہتے ہیں، تو اس کرے پر سب سے زیادہ تعلق کس کا ہوتا ہے؟ جی، چاند کا اور سورج کا۔ جس مٹی سے اللہ رب العزت نے مجھے، آپ کو، ہم سبوں کو بنایا، تو جس زمین پر ہم رہتے ہیں، تو اس سے ریلیٹڈ ایک تو سورج ہے، ایک تو چاند ہے۔ ان دونوں کا زیادہ انٹرفیئر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے مرد کو سورج بنایا اور عورت کو کیا بنایا؟ چاند۔ اچھا، ایک مجھے اور بات یاد آئی۔ دیکھیے، دنیا میں انسان کے علاوہ، یہ میں آپ کو کوئی قرآن کی حدیث کی بات نہیں بتا رہا ہوں، یہ آپ طے کریں گے انشاءاللہ۔ دنیا میں انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے، جناتوں کو تو ہم نے دیکھا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو جتنی اللہ کی مخلوق ہے اس میں ایک میل ہوتا ہے اور ایک کیا ہوتا ہے؟ فیمیل ہوتا ہے۔ تو عموماً میل جو ہوتا ہے وہ خوبصورت ہوتا ہے فیمیل کی بنسبت۔ جو خوبصورتی مرغے میں ہے وہ مرغی میں نہیں آپ کو ملے گی۔ جو خوبصورتی کیا کہتے ہیں، ایک کھون ٹائپ جو ہوتا ہے، تو وہ گائے میں نہیں ملے گی۔ جو خوبصورتی بکرے میں ہے وہ آپ کو بکری میں نہیں ملے گی۔ جو خوبصورتی شیر کے اندر ہے وہ شیرنی میں نہیں ملے گی۔ اس پر آپ دیکھتے جائیں، جتنے بھی آپ کو مذکر مؤنث، ہو سکتا ہے میری بات سے آپ متفق نہ ہو، لیکن جہاں پر انسان پر یہ بات کیا کہتے ہیں، یہ قاعدہ آتا ہے، تو جو خوبصورتی یا جو نزاکت عورت میں ہوتی ہے وہ مرد میں۔ اس لیے دیکھیں، سورج خوبصورت نظر آتا ہے کہ چاند خوبصورت نظر آتا ہے؟ کیا نظر آتا ہے؟ چاند خوبصورت نظر آتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے چاند میں نزاکت رکھی ہے، خوبصورتی رکھی ہے، رحم دلی رکھی ہے، ممتا رکھی ہے، تو وہ ماں میں ہوتی ہے۔ اور سورج کے اندر کیا ہوتا ہے؟ سورج کے اندر تپش ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، ہیٹ ہوتی ہے۔ لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ جس دن سورج غروب ہو جاتا ہے، جس دن باپ کا سایہ
اٹھ جاتا ہے، یاد رکھیے اس دن گھر کے اندر کیا تھا؟ اندھیرا چھا جاتا ہے۔ باپ کا کردار یہ سورج کی طرح ہے، بھئی ہے گرم ضرور لیکن اس کی روشنی سے اس کی دونوں کردار اپنی جگہ پر ہے، ماں کا بھی کردار ہے اور باپ کا بھی کردار ہے۔ لیکن عموماً ہمارے بچوں کو چونکہ سامنے ماں دکھتی ہے تو سمجھتے ہیں کہ ماں ہی سب کچھ ہے، لیکن ایک باپ نے اپنی اولاد کے لیے جو قربانی دیا ہے وہ نظر نہیں آتی۔ بچپن سے بچے کیا دیکھتے ہیں؟ ہمارے امی نے ہمارا پاخانہ دھویا، ہمارے امی نے ہم کو دودھ پلایا، ہمارے امی نے کپڑے خریدے، ہمارے امی ہم کو عید کے موقع پر یہ کرتی تھی، یہ بناتی تھی۔ لیکن کبھی انہوں نے یہ نہیں جانا کہ یہ جو گھر کے اندر دودھ آیا ہے نا وہ کس کی کمائی سے آیا ہے، یہ گھر کے اندر جو لقمہ ماں بنا کے منہ میں رکھتی ہے یہ آیا کیسے؟ میں عموماً یہ کہتا ہوں کہ باپ کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک فریم ہوتی ہے، فریم، تو وہ فریم کس پر ٹنگتی ہے؟ کیل پر۔ اس کیل کو ٹھوکا جاتا ہے، پھر اس فریم کو، خوبصورت فریم کو اس کے اوپر معلق کیا جاتا ہے، لٹکایا جاتا ہے، تو بچوں کو کیا نظر آتا ہے؟ بچوں کو فریم نظر آتی ہے، ماشاءاللہ کیا خوبصورت، کیا خوبصورت۔ لیکن بیٹا وہ جس پر لٹکی ہوئی ہے نا اس کو اندر ٹھوکا گیا ہے، تو نہیں جانتا ہے کہ اس نے تیرے لیے اس گھر کی خوبصورتی کے لیے کیا کچھ نہیں کیا ہے۔ تو آج کی بات کا کیا کہتے ہیں خلاصہ تو نہیں کہوں گا، ابھی بھی بہت ساری باتیں باقی ہیں، اگر اس کو سمیٹنے جائے گے تو کافی وقت جائے گا۔ خیر انشاءاللہ پیر کے دن ہم اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ مجھے آپ کو، ہم سبوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصلي وسلم على نبينا ومولانا محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہ گناہوں کو معاف فرما، ساری خطاؤں سے اللہ درگزر فرما، رمضان کو قبول فرما، روزوں کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما، تیرے ذکر کو قبول فرما، قرآن کی تلاوت کو قبول فرما۔ اللہ اگر تو نے کسی کو دینے کی توفیق عطا فرمائی ہے تو اللہ ہمارے صدقات کو، زکوٰۃ کو قبول فرما، ہماری زندگی کے ہر پہلو کو قبول فرما، گناہوں کو معاف فرما، اخلاص دے، تواضع، عاجزی، انکساری عطا فرما، چھوٹا بن کر چلنے کی توفیق عطا فرما، اس دل کو حسد سے، کینہ سے، بغض و عداوت سے، خصوصاً کبر سے اللہ محفوظ فرما، کبر سے محفوظ فرما۔ میرے مولا حدیث پاک میں ہم نے پڑھا ہے کہ تیرا ارشاد ہے الکبریاء ردائی، کہ تکبر یہ میری چادر ہے۔ اے اللہ تکبر سے ہم سبوں کی حفاظت فرما، تکبر سے ہم سبوں کی حفاظت فرما، ہر ایک کو اچھی نظر سے دیکھنے کی توفیق عطا فرما، خود کو چھوٹا سمجھنے کی سعادت عطا فرما۔ اے میرے پروردگار، اے زمین و آسمان کے والی، اے زمین و آسمان کے وحدہ لا شریک اللہ، ہمیں وہ اوصاف عطا فرما جو تو نے نبیوں کو عطا فرمائے، ہمیں وہ صفات عطا فرما جو تو نے صحابہ کو عطا فرمائے، ہمیں وہ اچھائیاں عطا فرما میرے مولا جو تو نے اپنے نیک بندوں کو عطا فرمائے۔ ہر بری خسرت سے، بری عادت سے، بری محفلوں سے، برے دوستوں سے، اللہ برے ماحول سے ہم سبوں کی حفاظت فرما۔ اے میرے پروردگار، ہر فتنے سے، چھوٹے بڑے، ظاہر باطن، میرے مولا جتنے بھی فتنے ہیں میرے مولا ان فتنوں سے میرے اولاد کی، ہم سبوں کی اولاد کی، بلکہ پورے امت محمدیہ کے ایک ایک فرد کی حفاظت فرما، پوری انسانیت کی حفاظت فرما، پوری انسانیت کو میرے مولا جہنم سے ہٹا کر جنت کی طرف اس دھارے کو موڑ دے مولا، اس دھارے کو موڑ دے۔ آج کی یہودیوں کو، عیسائیوں کو، شیعوں کو، سنیوں کو میرے مولا دنیا کے اندر مسلم غیر مسلم ہر ایک کو ہدایت عطا فرما، ہر ایک کو کلمہ نصیب فرما، ہر ایک کو اے اللہ کلمہ نصیب فرما، ہم سبوں کی دعاؤں کو قبول فرما۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔